السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرانا چاہ رہے ہیں جو ایک سماجی بھی ہے اور ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے کام کیا اور اپنی قوم کو اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تمام برادریوں کو آپس میں جوڑا، امن اور محبت کا پیغام دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آل برادری قومی موومنٹ کے چیئرمین سونی اخلاق کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سونی اخلاق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سونی اخلاق صاحب، آپ مہاجر کلچر ڈے 25 دسمبر کو منانے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہاجر لفظ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، لفظ مہاجر کی؟ لفظ مہاجر کی تاریخ پوچھیں گے تو بھائی بات تو پھر مدینے سے شروع ہو جائے گی، آقا سے شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور پھر جب آقا کی بات آئے تو پھر ساری چیزیں برانڈ ختم۔ دنیا میں زمین اور آسمان پہ سارے برانڈوں کا برانڈ ہمارے آقا، تو پھر وہاں سے ہماری نسبت جڑتی ہے لفظ مہاجر کی۔ اور زمینی حقائق یہ ہیں، لفظ مہاجر کے اوپر ہمیں کام کرتے ہوئے ہمیں 30 سے 40 سال 35 سال ہو چکے۔ مجھے میرے جیسے ساتھیوں کو اس لفظ مہاجر کی بڑی قربانیاں دی ہیں ریحان بھائی، بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ مہاجر، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ادھر 2 بیوہ ہیں، 9 بچے ہیں، لفظ مہاجر کے اوپر ہے۔ اب یہ مہاجر پرستی کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جس کی نسبت میرے آقا سے ملتی ہو تو پھر وہاں پر کہاں پر مہاجر چھوڑا جائے گا؟ اب مہاجر کلچر ڈے کی جو بات کر رہے ہیں آپ، مہاجر کلچر ڈے 30 35 40 سال کے کسی ساتھی نے کبھی نہیں بنایا۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب اس کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا بانی ہوں مہاجر کلچر ڈے کا، 7 سال انہیں ہو گئے بناتے ہوئے، پر 3 سے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو، کیا زبردست نوجوان اٹھے شہر کراچی کے اندر، اور انہوں نے ماحول کریٹ کرا مہاجر کلچر ڈے کا۔ اب مہاجر کلچر ڈے کیا ہے؟ ویسے تو کچھ ہمارے حلقہ احباب اس بات کو کہتے ہیں بھئی مہاجر کلچر ڈے ہر روز بنتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، پر مہاجر کلچر ڈے کو ٹکا کے سمجھا کے دکھانا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ 24 دسمبر کیا 25 دسمبر کو کیا 1 دسمبر کو بنائی جائے، میں تو کہتا ہوں پورے مہینے کنٹینیو میں بنا رہا ہوں، میں کیک کاٹتا جا رہا ہوں جگہ جگہ پر، چوکوں پر، گلیوں میں، برادریوں کے آفسوں میں، ہر گھر گھر میں میں کہتا ہوں کیک کٹنا چاہیے۔ جیسے اجرک ٹوپی کا دن گزرا آپ کے سامنے، وہ کسی بھی جماعت میں اترا، یہ پوائنٹ میری پوری قوم لے لے اور آپ بھی لے لیں۔ دیکھیں سندھی کمیونٹی کا دن بنتا ہے اجرک ٹوپی کا دن، بہت زبردست بات ہے، بنائیں بھائی، ساری قومیں بنائیں۔ اور جب وہ بنتا ہے اجرک ٹوپی کا دن، وہ کسی پگارا صاحب کی پارٹی میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، کیا جے سندھ میں ہو، کسی بھی پارٹی کے اندر وہ لوگ ہوں، پر وہ ایک دن اجرک ٹوپی کے دن وہ ساری پارٹیاں بھول جاتے ہیں اور وہ اجرک ٹوپی کی اجتماعیت دکھاتے ہیں، اجرک ٹوپی کو بنا کر وہ اپنی پاور شو کرتے ہیں۔ اجرک ٹوپی کا دن کو وہ اپنا ایک تیوہار، عید تیوہار کی طرح مناتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، ہمیں کوئی کسی سے پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے، اچھی بات ہے، سندھ ہمارا بھی ہے، ہم سب کو بھی بنانا چاہیے۔ پر جب مہاجر کلچر ڈے آئے، 24 دسمبر آئے، کیا 25 آئے، تو پھر ساری قوموں کو میری اپیل ہے ہاتھ جوڑ کر، تو میں چاہوں گا تنگ دلی اور تنگ نظری ہمارے نوجوانوں کے لیے نہ دکھائی جائے، پھر انہیں بھی ان کی ساتھ پارٹیسپیٹ کریں۔ ہماری اجرک ٹوپی کا دن جب بنتا ہے ہم بھی آتے ہیں، ہم آپ کی دعوتوں میں آتے ہیں، میں نے آپ کو کئی دعوتوں میں اپنے گھر بلایا ہے، تو ہم یہ آپ سے امید چاہتے ہیں آپ بھی ہماری 24 دسمبر پہ آ کر مہاجر کلچر ڈے میں شامل ہوں۔ میں آپ کو پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں، پختون بھائی کو، سندھی بھائی کو، پنجابی بھائی کو، انشاءاللہ ہم گلی گلی کوچے کوچے کیک کاٹیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو پان کھلائیں گے، ثقافتی اپنے کھانے کھلائیں گے، جو مہاجروں کے کھانے، بریانیاں، نہاریاں، یہ ہماری پیداوار ہیں، سارے کھانے قورمے، یہ آپ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ سب سے بڑی بات، قلم اور کتاب ہم آپ کو گفٹ کریں گے، جو سب سے بڑی ہماری ثقافت ہے، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب۔ سونی بھائی، مہاجر جو لفظ ہے، جسے آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نسبت دی جاتی ہے اس کو، کیونکہ یہ ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے۔
صحیح ہے نا. لیکن ابھی جو میں دور دیکھ رہا ہوں کہ لفظ مہاجر کے ساتھ آپ لوگوں لے کے چلے، مہاجر کارڈ کھیلا، مہاجر سیاست کے اندر اس طرح چلے، لیکن لفظ مہاجر پہ آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ جو مخالفین ہیں ان کو بڑا چبھنے لگا ہے یہ، اور ایسا چبھتا ہے کہ وہ اس کو نفرت کی نگاہ سے میں نے بعض جگہ دیکھا گیا کہ دیکھا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کھائے ہو جس نے دل پہ زخم، وہ کیا اس غم سے گھبرائے گا، تمہارے چبھنے والے کے لیے شعر ہے. کھائے ہو جس نے دل پہ زخم، کیا وہ ان باتوں سے گھبرائے گا، پیے ہو جس نے خون کے آنسو، کیا وہ اس معاملاتوں کو دیکھ کے ڈر جائے گا. کسی کو ہم چبھتے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے. اس کا مطلب ہماری تہذیب، ہماری تعلیم، ہمارا بولنا، ہمارا ان کا دیکھنا، ہمیں اس کا مطلب اہمیت کا حامل ہے. آپ نے آج اس کی تصدیق کر دی ایک چبھنے کے الفاظ سے. بہرحال ہم کہتے ہیں اپنی دلوں میں گنجائش نکالیں. ہمیں ہماری باہیں کھلی ہوئی ہیں، ساری قوم آ کے ہمارے گلے لگے. ہم نے سب کے لیے باہیں کھولی ہیں، 24 کو 25 کو. ہم یہ بات چبھنے والی میں تو کم سے کم نہیں کہہ سکتا. اور دیگر ان لوگوں کو جو موقع ملا تمام، اب یہ سیاسی بات ہے، کلچر ڈے کی بات نہیں ہے. ہمیں جو چبھ رہے ہیں کیا انہیں ہم برے لگتے ہیں دیکھنا؟ تو وہ ہماری کمزوری آپس کی ہے. ہمارے جو ایک خاندان ہے لفظ مہاجر کا، کیا ہم ایک سارے ایک کشتی کے سوار تھے، ہم سب نے اپنی اپنی لانچیں بنا لی مجھ سمیت. ہم کسی کو بھی اپنے بڑا ماننے کو اب تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے اب وہ جو ٹٹ چھوٹی موٹی جتنے بھی سمندر کے اندر چیڑے موٹو مکوڑے، کیا بڑی بڑی بلائیں، وہ سب اب ہم پہ بولتی ہیں. وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے. آج ہم پھر ایک ہو جائیں. آج دیکھیں قوم ایک ہے، یہ سن لیا، قوم سب ایک مٹھی ہے، ایک ہے، صرف ہم بکھرے ہوئے ہیں. نہ قوم ہماری بکھری ہوئی ہے، نہ ہمارے مائیں اور بہنیں، ان کی دعاؤں کے طفیل. آج بھی لفظ مہاجر گونج رہا ہے اور گونجتا رہے گا. ٹوٹل ہم کوئی لوگ آپس میں جو سمجھ رہے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہ بکھرے ہوئے میرے بھائی. اور جس دن ہم اکٹھے ہو گئے، جس دن ہم اپنے بڑے چھوٹے کی سب عزت کرنے لگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دم مست کلندر بھی ہوگا. فضاؤں میں، ہواؤں میں صرف ہم نظر آ رہے ہوں گے. ایسی کیا وجوہات ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر پہلے ایک ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد سب بکھرے ہوئے، لیکن ابھی بھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی لوگ ایک ہو چکے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ اچھا، جو ایک ہوئے تو پہلے بھی ایک ہی تھے. اصل 92 جو آیا ہے، جو 92 ایک برانڈ بن گیا، اور اس کو لوگ ہمارے کو تیر کی طرح سے ہمارے پہ فار بھی کرتے ہیں. 92 کرا ان لوگوں نے، 92 کرا. 92 کی جو مخالفت تھی نا، کیا 92 کا جو پارٹیشن تھا وہ ریئل تھا، وہ بڑے حقائق کے اوپر تھا، بڑی قربانیوں کے بعد تھا. جب یہاں سب اب جو پارٹیشن ہوا ہے وہ کسی اور وجہ کا ہے. ہم ادھر لفظ مہاجر کے اوپر ہم نے اختلافات کرا تھا. آفاق بھائی کو اب میں ادھر کوٹ کر رہا ہوں، لوگ بولیں گے آفاق بھائی کا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے، پر جو سچی بات ہوگی وہ کری جائے گی. آفاق بھائی نے اس پہ سمجھوتا متحدہ قومی موومنٹ کرا ہی نہیں. جب تو ہم نوجوان سے ہوتے تھے اور ہم بالکل ان کے سر کے پاس کھڑے ہوئے رہتے تھے، تو 10 دفعہ انہوں نے اس بات کو ہمیں سنایا، بتایا. نہیں یار، ہم لسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کراچی تلک کی بات کریں گے، ہم سکر تلک کی بات کریں گے، ہم حیدرآباد تلک کی بات کریں گے، صرف ہمیں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنی. تو ہماری مخالفت اوریجنل تھی، ہماری بات اوریجنل تھی اس ٹائم کی 92 کو. اس کے بعد جتنے پارٹیشن ہوئے، کیا مچ ہوئے یار، یہ تو سب آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. یہ سب ایک ہی جگہ کے لوگ تھے اور ان کا بہت بڑا سفر اکٹھے ہے. کوئی سفر گزارا ہے، کیا کوئی تکلیف گزاری ہے، تو وہ مہاجر قومی موومنٹ کی ہم نے ساتھ رہ کے آفاق بھائی کے ساتھ گزارا ہے. رہی بات، آج میں آل برادری بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، اور کوئی آپس کے ہمارے اختلافات ہیں، وہ کسی بھی گھڑی کسی بھی گھنٹے آپ سن لیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سونی بھائی، آپ سے بات کرنے میں بڑا ایک لطف بھی آتا ہے، اور کچھ نوجوانوں کو جو نئی نسل ہے ان کو نئی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ ماضی میں کیا رہا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ لفظ مہاجر کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں ماضی کے اندر، اور جانوں کی قربانیوں کے حوالے سے تو ایک 14 قبرستان تک بن گیا، اتنی قربانیاں دی گئی. لیکن آپ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے، کوئی مسائل ہوتے تو آپ فوری طور پہ کھڑے ہوتے. پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، آپ حکام بالا سے رابطے بھی کرتے ہیں.
تو ان قربانیوں کے بعد ہمیشہ جو ہے مہاجروں کو ان کے امیدواروں کو عوام نے ووٹ دے کے ایوانوں تک بھی پہنچایا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایوانوں میں جانے کے بعد بھی اور یہاں کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا لانڈی کورنگی یا کراچی اوورال دیکھیں جہاں پہ بالخصوص مہاجر آبادیاں ہیں، کیا وہاں کے مسائل حل ہوتے نظر آئے ہیں آپ کو؟ جتنا بھی سفر کرا سب رہ گا سا لگتا ہے، یہ شہر میرا آج پھر اجڑا سا لگتا ہے۔ کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ ہمیں تو پہلے الیکشن سے بات کریں آپ، جو لفظ مہاجر قومی موومنٹ کے حوالے سے بڑے صاحب نے کرا، بلکہ کہہ ہی دیتا ہوں میں، کون سا ہمیں گرفتار کرا یار، سچی بات تو جس کی ہوگی کر ہی جائے گی۔ پہلا الیکشن میں جو کام ہوا اور اس میں جو ایم پی ایم انہوں نے کام کرا وہی کام ہوا ہے۔ ہم اسی پرانی ڈیوٹی کی، آج تک کی نوکری کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کیا یہ میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب بنے، انہوں نے تھوڑا سا آگے ان کو بیٹنگ مل گئی، کسی کی چھوڑی بھی جب کام ہو گیا، ورنہ کام تو ادھر کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی شخص آئے کر ہی نہیں سکتا، میرا دعویٰ ہے۔ سب اپنی اکاؤنٹ کو پورا کرنا ہے۔ 3 کروڑ روپے لگتے ہیں میرے بھائی ایک الیکشن میں، ایم پی ایم این اے کی 2 کروڑ روپے لگتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک الیکشن کے لیے۔ پھر وہ جب کسی کو وزیر اعظم بنائے گا تو وہ پہلے اس کی فیس لے لے گا، پھر جب اس کی کوئی نوکریاں شوکریاں آئیں گی، اس کے پاس کوئی بجٹ آئے گا تو وہ اپنے خاندان کو، کنبے کو دیکھے گا۔ ان شہر کو تو نبی ولیوں کی دعا ہے میرے بھائی، یہ شہر کراچی کو یہ خود بھی پلتا ہے اور پورے ملک کو بھی پالتا ہے۔ یہ تو یہاں پر ولی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، جس کی بنیاد پہ کھڑا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی سٹی ہو جو اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو اور خود سارے سیاسیوں کو بھی اور سارے مذہبی لوگوں کو بھی پال لے۔ یہ کراچی مائی کلاچی کا شہر تھا، ماں کا نام ہے، ایک عورت کا نام ہے، واقعی میں یہ ممتا کا شہر ہے، واقعی میں ایک ماں کی دعا ہے اس شہر کو، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑتا اس شہر کو لوٹنے کے لیے۔ سونی بھائی، آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں خیال ہے کیونکہ آپ ہارٹ پرابلم ہو۔ بس آخری ایک سوال، اب آئندہ آنے والے عام انتخابات کو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے، اور ماضی کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کراچی کے اندر خصوص اگر میں بات کروں تو 2 سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ دونوں آپس میں اشتراک میں رہی ہیں۔ آپ نے ایک لفظ اچھا استعمال کیا کہ پلیئر کی طرح نا، کہ پلیئر سے کبھی گول اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، جس کا دل کرے اس نے گول مار دیا۔ کیا اب جو آنے والے الیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے کون ایسے مضبوط امیدوار رہے گا، یا اس پہ بھی ایک سیاست ہی چلے گی، اور کیا اس بارے میں کیا ادارے خیال کرتے ہیں؟ اچھا، سین کچھ ایسا ہے، میں کیا بتاؤں، میں مطلب پکڑائی ہو جائے گی وقت سے پہلے کوئی بات کری جائے۔ جو تا حیات ہوتا آیا ہے، جو پلاننگ ہے، جو ڈیزائننگ ہوتی آئی ہیں، اب اس سے بدتر ہوگی۔ خصوصاً ہمارے مہاجروں کو یہاں بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے، اور اس انوکھے بچے کی تو بات ہی کیا کرے، پیپلز پارٹی، یہ تو انوکھا بچہ ہے اس سندھ کا۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی، مہاجروں کی۔ دیکھیں بھائی، مہاجروں کا آپ نے کہا زور لگانا پڑ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیوں اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے؟ بس ہمارے آپس کے کچھ مسئلوں مسائل ہیں، جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور کسی سے پوچھا، تیرے لیے پہلا پتھر کون اٹھائے گا؟ اس شعر سے سمجھ جانا، بہت سارے شعر کھلوا دیے تم نے۔ کسی نے بولا تیرے لیے پہلا پتھر کون اٹھائے گا، تو غیب سے آواز آتی جو تیرا محسن کہلائے گا۔ ہمارے جو محسن ہیں نا، ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ اسی کی وجہ ہے جو ہمیں زور لگانا پڑ رہا ہے۔ ہم جب پلٹ کے دیکھتے تو ہمارا ہی بھائی بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے پلٹ کے جو محسن ہوتا ہے، ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا ساتھ ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کہیں وہ ہم ایک ایمانداری اور دیانتداری کی 1 سال بھی ہم نے ڈیوٹی کر لی نا اپنی تحریکوں سے، پتہ نہیں چھکے چھڑا دیں گے، تختے اکھاڑ دیں گے، اللہ کی قسم۔ جی ناظرین، یہ تھے آل برادری قومی موومنٹ کے چیئرمین اور بانی سونی اخلاق صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سمجھ آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کیمرہ مین حسان کے ساتھ حریت نیوز کراچی۔